حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عظیم وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج ہم چوتھی تربیتی نشست معتکفین کی، جس میں موضوع ہے احترام انسانیت، اس کے ساتھ حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمے دو طرح کے حقوق لگے ہیں۔ نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حقیقی عبادت کے لائق وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کرنا، حج فرض ہے تو ادا کرنا، یا سادہ صاحب یہ لے لیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جان کے ان کو اختیار کرنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جان کے ان سے رکنا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے۔ اب اگر دیکھیں، ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ نماز نہیں پڑھتا، خدا نہ خواستہ زکوٰۃ واجب ہے وہ نہیں دیتا، خدا نہ خواستہ حج فرض تھا اس نے ادا نہ کیا، اس طرح خدا نہ خواستہ اللہ کی جو حلال کردہ چیز ہے ان کو حلال اس نے نہ جانا، اور جو حرام کردہ چیز ہے ان کی طرف پڑا رہا۔ اب یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ، قانون تو موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ بس اس بندے نے شرک نہ کیا، کیونکہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ بندوں پر ہی شروع ہوتا ہے اور بندوں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنے حق کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف ہوتے ہیں، اگر بندہ اپنے حق کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی بڑا نمازی ہے، جتنا مرضی بڑا متقی ہے، جتنا مرضی بڑا پرہیزگار ہے، اگرچہ وہ ہر سال اعتکاف کرے اور مہینے میں کئی قرآن پاک ختم کرے اور درود شریف کی تسبیح میں تسبیح، اللہ اللہ کی ذر میں تہجد، نوافل، اوابین، اشراق، چاشت، اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے میرا انفرادی مسئلہ اور ایک ہے میرا اجتماعی مسئلہ۔ انفرادی طور پہ اگر میں تھوڑا سا کمزور ہوں، نماز نہیں پڑھتا، حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا، یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے۔ نماز میں سستی کرتا ہوں، زکوٰۃ میں سستی کرتا ہوں، روزے میں سستی کرتا ہوں، حج میں سستی کرتا ہوں، یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے، میں اس میں کمزور ہوں۔ لیکن اجتماعی طور پہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تنگ نہیں کرتا، اور میرے آنے کی وجہ سے معاشرے میں ایک سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے، معاشرہ خوش ہو جاتا ہے میرے آنے کی وجہ سے، تو میری اجتماعیت کی اچھے ہونے کی برکت کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر میری انفرادیت بہت اچھی ہے، قرآن پاک بڑا پڑھتا ہوں، اللہ اللہ بڑی کرتا ہوں، تہجد بڑی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین، اشراق، چاشت، دیگر معاملات، لیکن جب میں معاشرے میں جاتا ہوں تو بگاڑ پیدا کرتا ہوں،
بدسکونی پیدا کرتا ہوں، بد امنی پیدا کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرواتا ہوں، لوگوں کے درمیان جھگڑے کرواتا ہوں، تو اللہ کو میری انفرادیت اچھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا احترام کس طرح کرتا ہے۔ اور اب آئیے آیا کریمہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق سمجھیں۔ ہم جو کرتے ہیں اس کو بات سنا لی، اس کو چٹکی لگا لی، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ دیکھیں، مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ جو مزاح ہوتا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کے مزاح بھی ہم غیر شرعی نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک بڑھیا حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی جنت میں بوڑھوں کا کیا ہے؟ وہ رونے لگ گئی۔ حضور نے پھر فرمایا جنت میں بوڑھوں کا کیا؟ وہ رونے لگ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو بوڑھا رہنے نہیں دے گا، اللہ سب کو جوان کر دے گا۔ اب یہ ہے مزاح، یعنی ایسی بات کر دینا کہ جس کی وجہ سے خوشی کی لہر دوڑ جائے اور وہ غیر شرعی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ جائز ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی کئی اور ساری مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مزاح کیا ہے؟ مزاح یہ ہے کہ کسی کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ جائے یا میری کمزوری آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو جب میں چند بندوں میں کھڑا ہوتا ہوں میں ہلکا سا میں پھر بتاؤں فلاں کو یہ ساری بات بتاؤں، بس میرا دل نرم پڑ گیا، میں ان کے اندر کھڑا تو ہو جاؤں گا، لیکن میری خواہش یہی ہوگی کہ پتہ نہیں کب یہ مجلس برخاست ہو میں یہاں سے اٹھ کے چلوں۔ ہوتا ہے نا بعض بندے کے ساتھ، جب کوئی کمزوری زیادہ بندہ کہتے ہیں یار جلدی یہاں سے میری جان چھوٹ جائے میں چلا جاؤں، یہ جائز نہیں۔ بعد میں ہم کہہ دیں میں مزاح کر رہا تھا، میں ویسے تیرے ساتھ شغل کر رہا تھا، تو سنیے اس شغل کی سزا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم میں پھینکا جائے اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں چلا جائے۔ وہ بڑی مشکلات سے بڑی تکلیفوں سے جہنم سے نکلے گا، جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے گا نا، جنت کا دروازہ بند کر کے اس کو دھکیل کے پھر جہنم میں پھینک دے، پھر جہنم سے باہر۔ کئی بار ایسا ہوگا، اللہ کے مقرر فرشتے عرض کریں گے بارے راہ وجہ کیا ہے؟ تو بندہ کبھی جہنم سے نکلتا ہے جنت کی طرف آتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، پھر جنت کی طرف آتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ بندہ میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج میں اس کا بدلہ لوں۔ اتنی بری سزا ہے کہ بندوں کا مذاق اڑانا، فلاں تو خاندان ہی ایسا ہے، فلاں تو بندہ ہی ایسا ہے، ان کو چلنا نہیں آتا، ان کے کپڑے ایسا ہیں، ان کو کھانا نہیں آتا، ان کو پینا نہیں آتا، ان کو گفتگو کا پتہ نہیں ہے، ان کا فلاں کرتے نا ہم عام معاشرے میں ہماری یہ باتیں ہیں، لیکن دیکھیں ان کی سزا ہے۔ اور دیکھیں میں ایک مثال سے بات نقدی بھی اس بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا، ہر بندے کی خواہش ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور بیت اللہ شریف وہ مقدس جگہ ہے جو ہمارا باور ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ اور بیت اللہ شریف کی یہ فضیلت ہے کہ جب بندے کی پہلے نگاہ پڑتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب پہلی نگاہ پڑتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرنے سے لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
اچھا میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے اور آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے خدا نخواستہ جو یہ کہے کہ میں جاؤں گا جب طواف کعبہ کروں گا تو کعبے کو جوتے لگاؤں گا؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ بالکل نہیں ہے۔ ارے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یا خدا نخواستہ میں کعبے کی توہین کروں گا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کے اس بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ فرماتے فرماتے ارشاد فرمایا ماں اطیبو کی، کعبہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا طیب و طاہر ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ ایک بندہ مومن، یہ نہیں فرمایا ولی، غوث، قطب، ابدال، شہید، نبی، صدیقین، نہیں، ایک بندہ مومن جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رکھا ہے، ایک بندہ مومن کا اور تیرے مقام کا جب مقابلہ کروا جائے گا، تیرا مقام کم ہے، بندہ مومن کا مقام زیادہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس کعبے کی طرف میں منہ کر کے پڑھوں نماز، اس کعبے سے بندہ مومن کا مقام ہو زیادہ، میں اس کو تھپڑ بھی ماروں، میں اس کی تذلیل بھی کروں، میں اس کی توہین بھی کروں، میں اس کی رسوائی بھی کروں، تو میری عبادت کی مجھے عبادت کا نور تو نہیں مل سکتا۔ تو احترام انسانیت جو ہے نا، یہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی اس کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بندہ جیسا بھی ہو، بندے سے نفرت نہیں ہے، بندے کے فعل سے نفرت ہے۔ لیکن ہم اصل میں بندے سے نفرت کر بیٹھتے ہیں، اس کی بڑی بری سزا ہے۔ الجامع الصحیح للبخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ المفلس، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے ہماری طرح عرض کی لا درہم لہ ولا دینار لہ، جو جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس اچھی کوٹھی نہ ہو، دنیا کی آسائشیں نہ ہو، بندہ غریب ہے، ہم بھی اسی کو تصور کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ یہ بندہ غریب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے غریب کون ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غریب کی ڈیفینیشن کی، انہوں نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن نمازیں بھی لے کے آئے گا، قرآن کی تلاوت بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، کثرت سے اللہ اللہ بھی لے کے آئے گا، تہجد بھی لے کے آئے گا، نوافل بھی لے کے آئے گا، صدقات و خیرات بھی لے کے آئے گا، لیکن وہ بندہ اس کے باوجود غریب ہے۔ صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ بندہ کیسے غریب ہوگا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا، اس کے مقابلے میں ایک بندہ آ جائے گا، مولا یہ طاقتور تھا، میں ذرا کمزور تھا، میں غریب تھا، اس کی ذرا واقفیت تھی، اس کا نام چلتا تھا، یہ چودھری صاحب تھے، یہ بڈیرا تھا، جب بھی کسی پہ یہ ظلم کرتا تھا تو یہ کہتا تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، میرا تو فلاں واقف ہے، فلاں واقف ہے، پیسے لگا دو، میں اللہ کمزور تھا، اس نے مجھے ایک بار ناقد تھپڑ مارا تھا۔ اچھا اللہ فرماتا کیا چاہتا ہے؟ مولا میں بدلہ چاہتا ہے، چل اس کی نمازوں کا ثواب تم لے۔ نمازیں گئی، ایک بندہ اور آ گیا، بولا اس نے نا مجھے گالی دی تھی۔ اچھا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا میں مالک ہوں، چل اس کے روزوں کا ثواب تو لے لے۔ ایک بندہ اور آ گیا، بولا میں گھر پہ نہیں تھا، اس نے میری عزت لوٹی تھی، چل اس کی زکوٰۃ کا ثواب تو لے لے۔ جن جن پر اس نے ظلم کیے ہوں گے، تشدد کیے ہوں گے، زیادتیاں کی ہوں گی، حقوق غصب کیے ہوں گے، بندے آتے چلے گئے، اس کی نیکیاں ختم، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، نیکیاں ختم ہو گئی۔ مجھے آپ بتائیں جو ایسے بندے، میں یہاں پہ بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں، جو ایسے بندے ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں اور
دین کا پیغام کسی اور رنگ میں دینا چاہتے ہیں، کیا بنے گا؟ بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں، کیا بنے گا؟ کس منہ سے رسول اللہ کا ہم سامنا کریں؟ تو خیر، اب ہوگا کیا؟ ابھی تک وہ بندے باقی ہیں جن پر اس نے زیادتیاں کی، اب ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، تو ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک، اس سے یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ پڑھے، نہیں، یہ اعمال بھی کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ بندوں کا جو احترام ہے وہ بڑا سا، جب تک میرے اور آپ کے اندر بندے کا احترام پیدا نہیں نہ ہوتا۔ دیکھیں، ایک اور مثال سے حدیث کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ رمضان کدھر ہے، اب میں اگر میرے پاس کوئی لوہے کی چیز ہو، یہ تسبیح لے لیتے ہیں، نہیں خیریت لوہے کی چابیاں، یہ چابیاں ہیں، اب اگر میں اس طرح چابی سے اشارہ کر دوں کہ وہ بیٹھا ہوا، آپ اس سے کوئی حرج ہے؟ کوئی ہے حرج؟ بولیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حدیث پاک ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی بندے کی طرف لوہے کی چیز سے اشارہ کیا، مارنے کا ارادہ نہیں، تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، صرف لوہے کی چیز سے اشارہ کیا، چونکہ لوہا ایک دھات ہے، ایک ہتھیار میں گنا جاتا ہے، تو جب تک اپنا وہ ہتھیار یا اپنا لوہا نیچے نہیں کر لیتا، اللہ کے ملائکہ اس پر مسلسل لعنت برساتے ہیں، اتنی بری چیز ہے۔ لیکن میں تو یہاں پہ جناب دل دکھانا ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہوں، میں کسی کے دل آزاری کرنا ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال گرد الود ہوتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، کھانا ان کو نہیں آتا، پینا ان کو نہیں آتا، بیٹھنا ان کو نہیں آتا، کپڑے ان کے گندے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام پتہ کیا ہوتا ہے؟ رب اسعشا مدفوع، یعنی رب اسعشا اکبر مدفوع لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کو کھانا بھی نہیں آتا، ان کو بیٹھنا بھی نہیں آتا، پینا بھی نہیں ہوتا، ان کے بال گرد الود ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کام پہ قسم کھا لیں تو اللہ پر وہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ پر وہ پورا کرنا لازم ہو جائے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ دیکھیں، حدیث پاک ہے، یہ چہرہ ہے نا، تو ہم چہرے پہ تھپڑ مارنے کے لیے ذرا بھی نہیں سوچتے، لیکن اللہ ہمارا ان اللہ خالق آدم علی صورتی، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ اللہ کی صورت ہے، یہ اللہ کی صورت ہے، لیکن میں تو ذرا نہیں سوچتا، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں فٹے منہ کہتے ہیں نا، یہ بھی کہہ رہا ہوں لاکھ لعنت۔ یہ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، حقیقت میں یہ بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار، یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بندے کی خاطر سب کچھ بنا دیا، بندے کی خاطر سب کچھ بنا دیا۔ پھر اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے، چاند بندے کی خدمت کر رہا ہے، ستارے بندے کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پہ بارش بندے کے لیے ہوتی ہے، گرمی بندے کے لیے ہوتی ہے، سردی بندے کے لیے ہوتی ہے، رات بندے کے لیے ہوتی ہے، دن بندے کے لیے ہوتا ہے، فصل بندے، اللہ فضل تو میرے لیے، بس باقی پوری کائنات تیرے لیے، تو میرے لیے ہے۔ تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں بات کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، لیکن وہ پھر بعد میں زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا بازار میں، تو ایک بندے نے دیکھا، وہ حلوائی تھا، دودھ دہی کی دکان تھی، اس نے دیکھا اللہ کا بندہ جا رہا ہے، بٹھایا، اعزاز کیا، دودھ پلایا، پیار کیا۔ بارش ہوئی تھی، آگے بازار میں جا رہا تھا، تو ایک
بندہ اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ درویش کا پاؤں زمین پہ بجا یا پاؤں پہ عمل ہوا تو پانی کے کچھ چھینٹے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ پڑے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے اس کو تھپڑ دیا۔ اللہ کے بندے کو، جو سادہ سا بندہ تھا، تجھے تمیز نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ میری دوست جا رہی ہے، اس کے کپڑے خراب کر فلاں فلاں، بڑی بات ہے۔ درویش خاموش ہو گیا، آسمانوں کی طرف سے چہرہ کیا، تو تیری مرضی ہے، کہیں سے دودھ دلواتا ہے، کہیں سے تھپڑ دلواتا ہے، تیرے رنگ ہیں، اب ہم کیا کر سکتے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ ان کا اوپر گھر تھا، وہ سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے، 2 سیڑھیاں 3 سیڑھیاں چڑھے، اس کے وہ گری، موقع پہ اس کا انتقال ہو۔ اب لوگ بڑے دوڑے، کہتے تو اچھا درویش بنا پھرتا ہے، تو نے ان کو بتوا دے دی، یہ کہاں کی درویشی ہے؟ کہنے لگا اللہ قسم میں نے کوئی بتوا نہیں دی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے پیارے پر کپڑے کے چھینٹے پڑے تھے، اس کو غصہ آ گیا تھا، اس نے مجھے تکلیف دی، اب میرے پیارے کو غصہ آ گیا، اس نے ان کو تکلیف دی۔ تو یہ اس کے رنگ ہے یار، یہ اس کے رنگ ہے، پتہ نہیں اس کو کون پسند ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کی تعلیمات میں کچھ ایسی بات، ایک اور یاد کر دو، ایک اور بات یاد آ گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے جلیل قدر ولی ہیں، اور اس پائے کے ولی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں 2 موقع میں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حرم کعبہ میں حاضر ہوا تو ایک بندہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا تصرف تو کریں، تو کہتے اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ میں نے کہا یہ اتنا بندہ قریب پہنچ کے بھی اتنا دور ہے؟ کہتے اس کے بعد میں ایک دفعہ بغداد یا عراق میں جانا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ نوٹوں کی تھیلیاں گھیر رہا ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ جب تصرف کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار گئی۔ ان کے پاس ایک دفعہ قوم آئی، دعا فرمائے اللہ بارش دے دے، آپ نے دعا کی، حکم ہوا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جو مسلسل گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ گار ہے، وہ یہاں سے چلا جائے تو ہم بارش دے دیں۔ اب میری طرح کا کوئی مفتی ہوتا، مولوی صاحب ہوتے، مبلغ صاحب ہوتے جو بڑے فرشتے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں میری طرح کے بندے، میں تو پہلے پھر مسجد میں اعلان کرتا بھائی اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ گناہ گار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اب سفیان ثوری نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ اب خادم نے پوچھا حضور کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ میں ابھی اللہ سے بارش کی عرض کی تھی، حکم ہوا کہ یہاں پہ ایک گناہ گار ہے، تو ہمیں تو اپنے آپ سے زیادہ گناہ گار نظر نہیں آتا، پورے بندے نے لمپن ٹریا تے پورا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جاتی ماری میں تو برا نہ کوئی، تو میں تو اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ خادم نے کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ کہا تو میرے ساتھ نہ جا، اس نے ضد کی، چل پڑے۔ جب اس علاقے سے باہر چلے گئے تو دوپہر کا وقت ہے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ خادم نے پیچھے مڑ کے کیا دیکھا، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، بارش ہوئی ہے۔ اب اس کے دل میں شیطان نے ذرا وسوسہ ڈالا، جی اپنے دل ایڈا ہی چنگا پیر ہوں، ایڈا کرنی والا پیر ہوں تو ہوتے بارش نہ ہو جاتی۔ حاقت سے آواز ہے خبردار میرے سفیان کے بارے میں برا نہیں سوچنا، میرے سفیان نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ نے اس فیصلے کی برکت سے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے اور بارش بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے صوفیاء کی تعلیمات ہے، اس لیے کبھی کسی بندے کو ہلکا نہ جانا۔ آخری بات ایک اور سنا دو، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مری کے علاقے میں بس جا رہی تھی، اس میں کچھ 30 تھی، 35 بندے سوار تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ بجلی، آسمانی بجلی بس کے قریب آتی پھر پیچھے چلی جاتی، بس کے قریب آتی پھر پیچھے چلی جاتی۔ یہ عجیب معاجرہ ہے۔ انہوں نے کہا یار ایک ایک بندہ جائے درخت کے نیچے تو جو اس کا مستحق ہوگا نا وہ اس لپیٹ میں آ جائے گا، باقی سب بچ جائے گا۔
اور بندے آتے چلے گئے، کسی کے پاس بجلی نہ گئی، ایک بندہ آخر میں رہ گیا، سادہ سا بندہ تھا۔ جب وہ درخت کے نیچے آیا تو بجلی اس کے قریب آئی، لوگوں نے اس کو دھکے دے کے بس سے نکالا، یہ بدبخت ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آ رہی، اس کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے۔ تو ہوا کیا، جب وہ ساری بس چلی تو اس کے بعد پتہ چلا تھوڑی دیر بعد وہ پوری بس فنا ہو گئی، وہ بندہ بچ گیا۔ تو پتہ نہیں ہم کس کی برکت سے بچ رہے ہیں۔ بندہ ایک ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی بات پڑ جاتی ہے۔ تو بندے سے نفرت نہیں، بندے کے فعل سے نفرت۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے بندوں کا احترام نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا